19واں باب یوآب داؤد کو جھڑکتا ہے۔ اور یوآب کو بتایا گیا کہ دیکھ بادشاہ ابیسلوم کے لیے نوحہ اور ماتم کر رہا ہے۔ سو تمام لوگوں کے لیے اس دن کی فتح ماتم سے بدل گئی، کیونکہ لوگوں نے اس دن یہ کہتے سنا کہ بادشاہ اپنے بیٹے کے لیے دلگیر ہے۔ سو وہ لوگ اس دن چوری سے شہر میں گھسے، جیسے وہ لوگ جو لڑائی سے بھاگتے ہیں شرم کے مارے چوری چوری چلتے ہیں۔ اور بادشاہ نے اپنا منہ ڈھانک لیا، اور بادشاہ بلند آواز سے چلانے لگا کہ ہائے میرے بیٹے ابیسلوم، ہائے ابیسلوم میرے بیٹے، میرے بیٹے۔ تب یوآب گھر میں بادشاہ کے پاس جا کر کہنے لگا کہ تو نے آج اپنے سب خادموں کو شرمسار کیا، جنہوں نے آج کے دن تیری جان اور تیرے بیٹوں اور تیری بیٹیوں کی جانیں اور تیری بیویوں کی جانیں اور تیری حرموں کی جانیں بچائیں، کیونکہ تو اپنے عداوت رکھنے والوں کو پیار کرتا ہے اور اپنے دوستوں سے عداوت رکھتا ہے، اس لیے کہ تو نے آج کے دن ظاہر کر دیا کہ سردار اور خادم تیرے نزدیک بے قدر ہیں۔ کیونکہ آج کے دن میں دیکھتا ہوں کہ اگر ابیسلوم جیتا رہتا اور ہم سب مر جاتے تو بہت خوش ہوتا۔ سو اب اٹھ، باہر نکل اور اپنے خادموں سے تسلی بخش باتیں کر، کیونکہ میں خداوند کی قسم کھاتا ہوں کہ اگر تو باہر نہ جائے تو آج رات کو ایک آدمی بھی تیرے ساتھ نہیں رہے گا، اور یہ تیرے لیے ان سب آفتوں سے بدتر ہوگا جو تیری نوجوانی سے لے کر اب تک تجھ پر آئی ہیں۔ داؤد یروشلیم واپس جانے کے لیے روانہ ہوتا ہے۔ سو بادشاہ اٹھ کر پھاٹک میں جا بیٹھا، اور سب لوگوں کو بتایا گیا کہ دیکھو بادشاہ پھاٹک میں بیٹھا ہے۔ تب سب لوگ بادشاہ کے سامنے آئے، اور اسرائیلی اپنے اپنے ڈیرے کو بھاگ گئے تھے، اور اسرائیل کے قبیلوں کے سب لوگوں میں جھگڑا تھا، اور وہ کہتے تھے کہ بادشاہ نے ہمارے دشمنوں کے ہاتھ سے اور فلسطینیوں کے ہاتھ سے ہم کو بچایا، اور اب وہ ابیسلوم کے سامنے سے ملک چھوڑ کر بھاگ گیا ہے، اور ابیسلوم جسے ہم نے مسا کر کے اپنا حاکم بنایا تھا لڑائی میں مر گیا ہے۔ سو تم اب بادشاہ کو واپس لانے کی بات کیوں نہیں کرتے؟ تب داؤد بادشاہ نے صدوق اور ابیاتر کاہنوں کو کہلا بھیجا کہ یہودا کے بزرگوں سے کہو کہ تم بادشاہ کو اس کے محل میں پہنچانے کے لیے سب سے پیچھے کیوں ہوتے ہو، جس حال کہ سارے اسرائیل کی بات اسے اس کے محل میں پہنچانے کے بارے میں بادشاہ تک پہنچی ہے۔ تم تو میرے بھائی اور میری ہڈی اور گوشت ہو، پھر تم بادشاہ کو واپس لے جانے کے لیے سب سے پیچھے کیوں ہو؟ اور اماسا سے کہنا، کیا تو میری ہڈی اور گوشت نہیں؟ سو اگر تو یوآب کی جگہ میرے حضور ہمیشہ کے لیے لشکر کا سردار نہ ہو تو خدا مجھ سے ایسا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ کرے۔ اور اس نے سب بنی یہودا کا دل ایک آدمی کے دل کی طرح مائل کر لیا۔ چنانچہ انہوں نے بادشاہ کو پیغام بھیجا کہ تو اپنے سب خادموں کو ساتھ لے کر لوٹ آ۔ سو بادشاہ لوٹ کر یردن پر آیا، اور سب بنی یہودا جلجال کو گئے کہ بادشاہ کا استقبال کریں اور اسے یردن کے پار لے آئیں۔ اور جیرا کے بیٹے بنیامینی سمئی نے جو بہوریم کا تھا جلدی کی، اور بنی یہودا کے ساتھ داؤد بادشاہ کے استقبال کو آیا، اور اس کے ساتھ 1000 بنیامینی جوان تھے۔ اور ساؤل کے گھرانے کا خادم زیبا اپنے 15 بیٹوں اور 20 نوکروں سمیت آیا، اور وہ بادشاہ کے سامنے یردن کے پار اترے۔ داؤد سمئی پر مہربانی کرتا ہے۔ اور ایک کشتی پار گئی کہ بادشاہ کے گھرانے کو لے آئے، اور جو کام اسے مناسب معلوم ہوا اسے کرے۔ اور جیرا کا بیٹا سمئی بادشاہ کے سامنے جیسے ہی وہ یردن پار ہوا اوندھا ہو کر گرا، اور بادشاہ سے کہنے لگا کہ میرا مالک میری طرف گناہ منسوب نہ کرے، اور جس دن میرا مالک بادشاہ یروشلیم سے نکلا اس دن جو کچھ تیرے خادم نے بد مزاجی سے کیا اسے ایسا یاد نہ رکھ
کہ بادشاہ اس کو اپنے دل میں رکھے، کیونکہ تیرا بندہ یہ جانتا ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے، اور دیکھ آج کے دن میں ہی یوسف کے گھرانے میں سے پہلے آیا ہوں کہ اپنے مالک بادشاہ کا استقبال کروں۔ اور زرویا کے بیٹے ابیشے نے جواب دیا، کیا سمئی اس سبب سے مارا نہ جائے کہ اس نے خداوند کے ممسوح پر لعنت کی؟ داؤد نے کہا، آئے زرویا کے بیٹو، مجھے تم سے کیا کام کہ تم آج کے دن میرے مخالف ہوئے ہو؟ کیا اسرائیل میں سے کوئی آدمی آج کے دن قتل کیا جائے؟ کیا میں یہ نہیں جانتا کہ میں آج کے دن اسرائیل کا بادشاہ ہوں؟ اور بادشاہ نے سمئی سے کہا، تو مارا نہیں جائے گا، اور بادشاہ نے اس سے قسم کھائی۔ داؤد مفیبوست پر مہربانی کرتا ہے۔ پھر ساؤل کا بیٹا مفیبوست بادشاہ کے استقبال کو آیا۔ اس نے بادشاہ کے چلے جانے کے دن سے لے کر اس کے سلامت گھر آ جانے کے دن تک نہ تو اپنے پاؤں پر پٹیاں باندھی اور نہ اپنی داڑھی کتروائی اور نہ اپنے کپڑے دھلوائے تھے۔ اور ایسا ہوا کہ جب وہ یروشلم میں بادشاہ سے ملنے آیا تو بادشاہ نے اس سے کہا، اے مفیبوست، تو میرے ساتھ کیوں نہیں گیا تھا؟ اس نے جواب دیا، اے میرے مالک بادشاہ، میرے نوکر نے مجھ سے دغا کی، کیونکہ تیرے خادم نے کہا تھا کہ میں اپنے لیے گدھے پر زین کسوں گا تاکہ میں سوار ہو کر بادشاہ کے ساتھ جاؤں، اس لیے کہ تیرا خادم لنگڑا ہے۔ سو اس نے میرے مالک بادشاہ کے حضور تیرے خادم پر بہتان لگایا، پر میرا مالک بادشاہ تو خدا کے فرشتے کی مانند ہے، سو جو کچھ تجھے اچھا معلوم ہو سو کر، کیونکہ میرے باپ کا سارا گھرانہ میرے مالک بادشاہ کے آگے مردوں کی مانند تھا۔ تو بھی تو نے اپنے خادم کو ان لوگوں کے بیچ بٹھایا جو تیرے دسترخوان پر کھاتے تھے، پس کیا اب بھی میرا کوئی حق ہے کہ میں بادشاہ کے آگے پھر فریاد کروں؟ بادشاہ نے اس سے کہا، تو اپنی باتیں کیوں بیان کرتا جاتا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ تو اور زیبا دونوں آپس میں اس زمین کو بانٹ لو۔ اور مفیبوست نے بادشاہ سے کہا، وہی سب لے لی، اس لیے کہ میرا مالک بادشاہ اپنے گھر میں پھر سلامت آ گیا ہے۔ داؤد برزلی پر مہربانی کرتا ہے۔ اور برزلی جلادی راجلیم سے آیا اور بادشاہ کے ساتھ یردن پار گیا تاکہ اسے یردن کے پار پہنچائے۔ اور یہ برزلی نہایت عمر رسیدہ آدمی یعنی 80 برس کا تھا۔ اس نے بادشاہ کو جب تک وہ مہنائیم میں رہا رسد پہنچائی تھی، اس لیے کہ وہ بہت بڑا آدمی تھا۔ سو بادشاہ نے برزلی سے کہا کہ تو میرے ساتھ پار چل، اور میں یروشلم میں اپنے ساتھ تیری پرورش کروں گا۔ اور برزلی نے بادشاہ کو جواب دیا کہ میری زندگی کے دن ہی کتنے ہیں جو میں بادشاہ کے ساتھ یروشلم کو جاؤں۔ آج میں 80 برس کا ہوں، کیا میں بھلے اور برے میں امتیاز کر سکتا ہوں؟ کیا تیرا بندہ جو کچھ کھاتا پیتا ہے اس کا مزہ جان سکتا ہے؟ کیا میں گانے والوں اور گانے والیوں کی آواز پھر سن سکتا ہوں؟ پس تیرا بندہ اپنے مالک بادشاہ پر کیوں بار ہو؟ تیرا بندہ فقط یردن کے پار تک بادشاہ کے ساتھ جانا چاہتا ہے، سو بادشاہ مجھے ایسا بڑا اجر کیوں دے؟ اپنے بندے کو لوٹ جانے دے، تاکہ میں اپنے شہر میں اپنے باپ اور ماں کی قبر کے پاس مروں۔ پر دیکھ، تیرا بندہ کمہام حاضر ہے، وہ میرے مالک بادشاہ کے ساتھ پار جائے، اور جو کچھ تجھے بھلا معلوم دے اس سے کر۔ تب بادشاہ نے کہا، کمہام میرے ساتھ پار چلے گا، اور جو کچھ تجھے بھلا معلوم ہو وہی میں اس کے ساتھ کروں گا، اور جو کچھ تو چاہے گا میں تیرے لیے وہی کروں گا۔ اور سب لوگ یردن کے پار ہو گئے، اور بادشاہ بھی پار ہوا۔ پھر بادشاہ نے برزلی کو چوما اور اسے دعا دی، اور وہ اپنی جگہ کو لوٹ گیا۔ یہودا اور اسرائیل میں بادشاہ کی بابت جھگڑا۔ سو بادشاہ جلجال کو روانہ ہوا اور کمہام اس کے ساتھ چلا، اور یہودا کے سب لوگ اور اسرائیل کے لوگوں میں سے بھی آدھے بادشاہ کو پار لائے۔ تب اسرائیل کے سب لوگ بادشاہ کے پاس آ کر اس سے کہنے لگے کہ ہمارے بھائی
بنی یہودا تجھے کیوں چوری سے لے آئے اور بادشاہ کو اور اس کے گھرانے کو اور داؤد کے ساتھ جتنے تھے ان کو یردن کے پار سے لائے؟ تب سب بنی یہودا نے بنی اسرائیل کو جواب دیا، اس لیے کہ بادشاہ کا ہمارے ساتھ نزدیک کا رشتہ ہے، سو تم اس بات کے سبب سے ناراض کیوں ہوئے؟ کیا ہم نے بادشاہ کے دام کا کچھ کھا لیا ہے یا اس نے ہم کو کچھ انعام دیا ہے؟ پھر بنی اسرائیل نے بنی یہودا کو جواب دیا کہ بادشاہ میں ہمارے 10 حصے ہیں اور ہمارا حق بھی داؤد پر تم سے زیادہ ہے، بس تم نے کیوں ہماری حقارت کی کہ بادشاہ کو لوٹا لانے میں پہلے ہم سے صلاح نہیں لی؟ اور بنی یہودا کی باتیں بنی اسرائیل کی باتوں سے زیادہ سخت تھی۔